ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے قیس بن حبیرہ اور دبر بن یحنس سرکردہ مسلمانوں کو بغاوت پر آمادہ کر چکے تھے اور دن رات زمیں دوز سرگرمیوں سے مسلمانوں کے حوصلے بحال کر چکے تھے۔ اگلی صبح صادق میں کچھ وقت باقی تھا۔ محل کی چھت سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ لوگ حیران ہوئے کہ محل میں اذان۔ لوگ محل کی طرف دوڑے۔ اسود کی فوج حکم کی منتظر تھی، لیکن حکم دینے والا قیس عبد غوث تھا، وہی سپہ سالار تھا۔ اس نے فوج کو باہر نہ آنے دیا۔ اسود کا سر محل کے باہر لٹکا دیا گیا۔ محل کی چھتوں سے للکار بلند ہوئی تھی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اسود انسی کذاب ہے۔ اسود کے پیروکاروں پر خوف طاری ہو گیا اور مسلمان مسلح ہو کر نکل آئے اور انہوں نے یمنیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ مصر کے مشہور صحافی اور سابق وزیر معرف محمد حسین ہیکل نے اپنی کتاب ابوبکر رضی اللہ عنہ صدیق اکبر میں فیروز کی زبانی ایک روایت پیش کی ہے۔ فیروز نے کہا تھا، اسود کو قتل کر کے ہم نے وہاں کا انتظام پہلے کی طرح رہنے دیا، یعنی جس طرح اسود کے تسلط سے پہلے تھا۔ ہم نے قتل کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ وہ ہمیں باجماعت نماز پڑھائیں۔ ہم بے انتہا خوش تھے کہ ہم نے اسلام کے اتنے بڑے دشمن کو ختم کر دیا، لیکن اچانک اطلاع ملی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں۔ اس خبر سے یمن میں ابتری سی پھیل گئی۔ فیروز کو مسلمانوں نے سنا کا حاکم مقرر کیا۔ یہ واقعہ مئی 632 عیسوی کا ہے۔ قیس بن حبیرہ اور دبر بن یحنس جون 632 عیسوی کے دوسرے ہفتے میں یہ خوشخبری لے کر مدینہ پہنچے کہ جھوٹا نبی اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے اور یمن پر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا ہے، لیکن مدینہ سوگوار تھا۔ 5 جون 632 عیسوی 12 ربیع الاول 11 ہجری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر جوں جوں پھیلتی گئی، یہ جنگل کی آگ ہی ثابت ہوئی۔ جہاں پہنچی وہاں شعلے اٹھنے لگے۔ یہ شعلے بغاوت کے تھے۔ ایک تو اسلام کے دشمن تھے جنہوں نے اپنی تخریبی سرگرمیاں تیز کر دیں، دوسرے وہ قبائل تھے جنہوں نے صرف اس لیے اسلام قبول کیا تھا کہ ان کے سردار مسلمان ہو گئے تھے۔ ایسے قبیلے اتنے زیادہ نہیں تھے جنہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا تھا۔ باقی تمام قبیلے اسلام سے نہ صرف منحرف ہو گئے بلکہ انہوں نے مدینہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور مدینہ پر حملے کی باتیں کرنے لگے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے باغی قبیلوں کو پیغام بھیجا کہ وہ اسلام کو نہ چھوڑیں۔ قاصد جہاں بھی گئے وہاں سے انہیں جواب ملا کہ ہمارا قبول اسلام صرف ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا، وہ شخص نہیں رہا تو معاہدہ بھی نہیں رہا، اب ہم آزاد ہیں اور ہم اپنا راستہ اختیار کریں گے۔ تیسرا اور سب سے خطرناک فتنہ جھوٹے مدعیان نبوت کا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے تھے۔ ان کی پشت پناہی رومی، ایرانی اور یہودی کر رہے تھے۔ ان جھوٹے نبیوں میں ایک خوبی مشترک تھی، وہ شعبدے باز اور جادوگر تھے۔ شعبدے بازی اور جادوگری میں یہودی ماہر تھے۔ اسود انسی کا ذکر ہو چکا ہے، وہ بھی شعبدہ باز تھا۔ نبوت کے دوسرے دعوے دار طلیحہ اور مسلمہ تھے۔ مسلمہ خاص طور پر شعبدے بازی میں مہارت رکھتا تھا، ایسے شعبدے پہلے کوئی نہ دکھا سکا تھا۔ مثلا وہ پرندے کے پر اس کے جسم سے الگ کر کے دکھاتا، پھر پرندے اور پروں کو اکٹھے ہاتھوں میں لے کر اوپر پھینکتا تو پر پرندے کے ساتھ ہوتے اور وہ پرندہ اڑ جاتا۔ مسلمہ بدصورت انسان تھا، اس کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے یہ انسان نہیں حیوان کا چہرہ ہو۔ خد و خال بھی حیوانوں جیسے تھے۔ اس کا قد چھوٹا تھا، چہرے کا رنگ زرد تھا، لیکن اس کے جسم میں غیر معمولی طاقت تھی۔ اس کی آنکھیں غیر قدرتی طور پر چھوٹی اور ناک چپٹی تھی۔ یہ ایک بھدے آدمی کی تصویر ہے جسے کوئی بدصورت انسان بھی پسند نہیں کر سکتا، مگر جو عورت خواہ وہ کتنی ہی حسین اور سرکش کیوں نہ ہوتی، اس کے قریب جاتی تو اس کی گرویدہ ہو جاتی اور اس کے اشاروں پر ناچنے لگتی۔ مسلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور 2 قاصدوں کے ہاتھ ایک خط ان الفاظ میں لکھا تھا، مسلمہ رسول اللہ کی جانب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام، آپ پر سلامتی ہو، بادہ واضح ہو کہ میں رسالت میں آپ کا شریک بنایا گیا ہوں، لہٰذا نصف زمین میری ہے اور نصف قریش کی، مگر قریش انصاف نہیں کر رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط پڑھا اور قاصدوں سے پوچھا کہ مسلمہ کے اس عجیب و غریب پیغام کے متعلق ان کی کیا رائے ہے۔ ہم وہی کہتے ہیں جو خط میں لکھا ہے، ایک قاصد نے کہا۔ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اگر قاصدوں کے قتل کو میں روا سمجھتا تو تم دونوں کے سر تن سے جدا کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمہ کو اس خط کے جواب میں لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مسلمہ کذاب کے نام، زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے متقی بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد مسلمہ کو سب کذاب کہنے لگے اور اسلام کی تاریخ نے بھی اسے مسلمہ کذاب ہی کہا۔
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम उन दिनों बिस्तर अलालत पर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने ज़रूरी समझा कि जिस शख्स ने ये जसारत की है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम से ज़मीन का मुतालबा किया है, उसकी सरगर्मियों और लोगों पर उसके असरात को फौरन ख़त्म किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की निगाह एक शख्स निहारुन रज्जाल पर पड़ी। उस शख्स ने इस्लाम कबूल करके दीन की तालीम हासिल की थी, कुरान की आयत पर उसे उबूर हासिल था और वो आलिम व फाजिल कहलाने के काबिल था। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाकर हिदायत दी कि वो यमामा जाए और लोगों को इस्लामी तालीम दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्रजाल को अच्छी तरह समझाया कि मुसलमा के असरात ज़ाइल करने हैं ताकि खून खराबे के बगैर ही ये शख्स गुमनाम और उसका दावा बेअसर हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील में अर्रजाल रवाना हो गया। मुसलमा बिन हबीब, जो मुसलमा कज़्ज़ाब के नाम से मशहूर हुआ था, रात को अपने दरबार में बैठा था। शराब का दौर चल रहा था। दरबार में उसके कबीले के सरकर्दा अफराद बैठे हुए थे। वो सब उसे अल्लाह का रसूल मानते थे। उसने अपने मजहब को इस्लाम ही कहा था, लेकिन कुछ पाबंदियां हटा दी थीं। मसलन उसने अपनी एक आयत घड़कर अपने पैरोकारों को सुनाई कि उस पर वही नाजिल हुई है कि शराब हलाल है। दीगर ऐशो इशरत को भी उसने हलाल करार दे दिया। उसका दरबार जन्नत का मंजर पेश कर रहा था। निहायत हसीन और जवान लड़कियां उसके दाएं बाएं बैठी थीं और दो उसके पीछे खड़ी थीं। मुसलमा किसी लड़की के बालों में हाथ फेर कर और किसी के गालों को थपक कर बात करता था। एक आदमी दरबार में आया। वो बैठा नहीं, खड़ा रहा। सबने उसकी तरफ देखा। मुसलमा ने जैसे उसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत ही न समझी। उसे मालूम था कि वो किसी के कहे बगैर बैठ जाएगा, मगर वो खड़ा रहा। मुसलमा ने उसे कहा, क्या तू हम पर पहरा देने आया है या तू अल्लाह के रसूल के हुक्म के बगैर बैठ जाना बदतहजीबी समझता है? अल्लाह के रसूल, उस आदमी ने कहा, एक खबर लाया हूँ। मदीना से एक आदमी आया है। वो बहुत दिनों से यहाँ है और वो उन लोगों को जिन्होंने कभी इस्लाम कबूल किया था बताता फिर रहा है कि सच्चा रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और बाकी सब कज़्ज़ाब हैं। मैंने खुद उसकी बातें सुनी हैं। उसका नाम निहारुन रज्जाल है। नहार रज्जाल दरबार में बैठे हुए दो आदमी बैक वक्त बोले। फिर एक ने कहा, वो मुसलमानों के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंजूर नजर है। मैं उसे जानता हूँ, उसके पास इल्म है। ऐसे शख्स को जिंदा न छोड़ें। दरबार में बैठे हुए एक आदमी ने गरज कर कहा, ऐ खुदा के रसूल। एक और आदमी ने उठकर कहा, क्या तू मुझे इजाजत नहीं देगा कि मैं इस बदबख्त का सर काट कर तेरे कदमों में रख दूं? नहीं। मुसलमा कज़्ज़ाब ने कहा, अगर वो आलिम है और उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान की तालीम हासिल की है तो मैं उसे कहूंगा कि वो मेरे दरबार में आए और मुझे झूठा साबित करे। मैं उसे कत्ल नहीं होने दूंगा। उसे कल रात मेरे पास ले आना। उसे यकीन दिलाना कि उसे कत्ल नहीं किया जाएगा। अर्रजाल को मुसलमा के एक आदमी ने कहा कि उसे अल्लाह के रसूल मुसलमा बिन हबीब ने अपने यहाँ मदऊ किया है, नाउज़ुबिल्लाह। क्या वो मेरे कत्ल का इंतजाम यही नहीं कर सकता? अर्रजाल ने कहा, मैं उसे अल्लाह का रसूल नहीं मानता। मुझ पे ये लाजिम नहीं कि मैं उसका हुक्म मानूं। मुसलमा के एलची ने कहा, वो जहाँ चाहे तुम्हें कत्ल करा सकता है। उसमें ये ताकत भी है कि फूंक मार दे तो तेरा जिस्म मुर्दा हो जाए। वो तुझे जिंदा देखना और रुखसत करना चाहता है। मुसलमानों ने अर्रजाल से कहा कि वो इस कज़्ज़ाब के हाथ न जाए। अर्रजाल ने कहा, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल नहीं, ये सदाकत और कज़्ज़ाब का सवाल है। अगर एक कज़्ज़ाब को सिद्क से बहरावर करने में मेरी जान चली जाती है तो ये सौदा महंगा नहीं। अर्रजाल ने कहा, मैं आऊंगा, आज ही रात आऊंगा। मुसलमा से कहना कि अगर तू सच्चा नबी है तो अपने वादे से फिर न जाना। एलची ने मुसलमा कज़्ज़ाब को अर्रजाल का जवाब बताया। अर्रजाल यमामा के किले में रहता था। मशहूर मौरख तिबरी ने लिखा है कि मुसलमा अपने खास मेहमानों के लिए बड़ा खुशनुमा खैमा नस्ब कराया करता था, जिसकी साख्त मकान जैसी होती थी। यह खैमा अंदर से बड़े दिलफरेब तरीकों और कपड़ों से सजाया जाता था। सहरा की रातें सर्द होती थीं, इसलिए मुसलमा खैमे में बड़ा खूबसूरत आतिशदान रखवा दिया करता था। इस आतिशदान में वो कोई चीज या ऐसी जड़ी बूटी रख देता जिसकी खुशबू इत्र की तरह की खुशबू होती, लेकिन ये खुशबू उस पर ऐसा असर करती थी जैसे इस खैमे में सोने वाले को हिप्नोटाइज कर लिया गया हो। मुसलमा का शिकार बेहोश या बेखबर नहीं होता था, बल्कि वो मुसलमा के इशारों पर नाचने लगता। खुद मुसलमा पर उसका ये असर नहीं होता था। मुसलमा कज़्ज़ाब को जब ये इतला मिली कि अर्रजाल आ रहा है तो उसने अपना मखसूस खैमा नस्ब कराया और उसमें वो तमाम इंतजामात करा दिए जो वो कराया करता था। उसने रात के लिए आतिशदान भी रखवा दिया। अर्रजाल आया तो मुसलमा ने बाहर आकर उसका इस्तकबाल किया। तुम एक रसूल के भेजे हुए आदमी हो, मुसलमा ने कहा, और मैं भी रसूल हूँ, इसलिए तुम्हारा एहतराम मेरा फर्ज है। मैं सिर्फ उसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानता हूँ जिसने मुझे भेजा है। अर्रजाल ने कहा, और मैं तुम्हें ये कहते हुए नहीं डरूंगा कि तुम कज़्ज़ाब हो। मुसलमा मुस्कुराया और अर्रजाल को खैमे में ले गया।
تاریخ میں اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ خیمے میں مسلمہ اور الرجال کے درمیان کیا باتیں ہوئی، کیسی سودبازی یا کیسا شوبدہ یا جادو تھا کہ اگلی صبح جب الرجال خیمے سے نکلا تو اس کے منہ سے پہلی بات یہ نکلی کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمہ اللہ کا سچا رسول ہے اور اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمہ سچا نبی ہے۔ الرجال کی حیثیت صحابی کی سی تھی، اس لیے مسلمانوں نے اس پر اعتبار کیا۔ الرجال بنو حنیفہ سے تعلق رکھتا تھا۔ الرجال کا اعلان سن کر بنو حنیفہ کے لوگ چوک در چوک مسلمہ کو اللہ کا رسول مان کر اس کی بیعت کو آ گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمہ نے یہ سوچ کر الرجال کو قتل نہیں کرایا تھا کہ وہ عالم ہے اور صحابی کا درجہ رکھتا ہے، اگر اسے ہاتھ میں لے لیا جائے تو بیعت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اس شخص کو ہاتھ میں لینے کے لیے آتش دان کا اور اپنی زبان کا جادو چلایا اور الرجال کو اپنا دست راست بنا لیا۔ الرجال نے مسلمہ کی جھوٹی نبوت میں روح پھونک دی۔ اکثر ماں باپ اپنے نوزائیدہ بچوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ الرجال نے مسلمہ کذاب کو مشورہ دیا کہ وہ بھی نوزائیدہ بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرے۔ مسلمہ کو یہ بات اچھی لگی، اس نے کئی نوزائیدہ بچوں اور بچیوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ بچے جب سن بلوغت میں داخل ہوئے تو ان کے سروں کے بال اس طرح جھڑ گئے کہ کسی مرد یا عورت کے سر پر ایک بھی بال نہ رہا۔ اس وقت تک مسلمہ کو مرے ہوئے زمانہ گزر گیا تھا۔ اس دوران ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا نام سجا تھا، وہ الحارث کی بیٹی تھی، اسے ام صادرہ بھی کہتے تھے۔ اس کی ماں عراق کے ایک قبیلے سے تھی اور باپ بنو یربو سے تعلق رکھتا تھا۔ الحارث اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ سجا بچپن سے خودسر اور آزاد خیال تھی، وہ چونکہ سرداروں کے خاندان میں جنی پلی تھی اس لیے دوسروں پر حکم چلانا اس کی سرشت میں شامل تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر ذہین اور عقل مند تھی۔ ایک دو مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ غیبدان بھی تھی اور وہ آنے والے وقت کو قبل از وقت جان لیتی تھی۔ اس کے متعلق اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہ بات سب نے متفقہ طور پر کہی ہے کہ سجا قدرتی طور پر شاعرہ تھی، ہر بات منظوم کرتی تھی، اس کی زبان میں جاشنی تھی۔ اس کی ماں کا قبیلہ عیسائی تھا، اس لیے سجا نے بھی عیسائیت کو ہی پسند کیا۔ سجا کے کانوں میں یہ خبریں پڑی کہ طلحہ اور مسلمہ نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگ ان کی بیعت کر رہے ہیں، تو اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ وہ جوان ہو چکی تھی، خدا نے اسے دیگر اوصاف کے علاوہ حسن بھی دیا تھا۔ اس کے سراپا اور چہرے پر ایسا تاثر تھا کہ لوگ اس سے مسحور ہو کر اسے نبی مان لیتے۔ بہت سے لوگ اس کی شاعری سے متاثر ہوئے، وہ صرف نبی بن کر کہیں بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنے پیروکاروں کی ایک فوج تیار کر لی اور بنی تمیم کے ہاں جا پہنچی۔ ان قبائل کے جو سردار تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے تھے۔ یہ تھے زبرقان بن بدر، قیس بن عاصم، وقی بن مالک اور مالک بن نویرہ۔ سجا نے مالک بن نویرہ کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ وہ مدینہ کو تہ تیغ کرنے آئی ہے اور بنی تمیم اس کا ساتھ دیں۔ مالک بن نویرہ نے اسے بتایا کہ کئی قبیلے اسے پسند نہیں کرتے، پہلے انہیں زیر کرنا ضروری ہے۔ سجا زیر کرنے کا مطلب کچھ اور سمجھتی تھی، اس کے پاس اچھا خاصا لشکر تھا۔ مالک نے اس میں اپنی فوج شامل کر دی اور قبیلوں کی بستیوں پر حملہ آور ہوئے۔ قبیلے ان کے آگے ہتھیار ڈالتے چلے گئے، لیکن سجا نے انہیں یہ کہنے کی بجائے کہ اسے نبی مانے، ان کے گھر لوٹ لیے اور ان کے مویشی چھین لیے۔ اس مال غنیمت سے اس کا لشکر بہت خوش ہوا۔ اس کی لوٹ مار کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ سجا ایک مقام نباج پہنچی اور اس علاقے کی بستیوں میں لوٹ مار شروع کر دی، لیکن یہ قبیلے متحد ہو گئے اور سجا کو شکست ہوئی۔ وہ ایک اور حملہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے ایک مجبوری کا سامنا تھا۔ اس کے لشکر کے کئی سرداروں کو نباج کے قبیلوں نے پکڑ کر قید میں ڈال دیا تھا۔ سجا نے اپنے ایلچی ان قیدیوں کی رہائی کے لیے بھیجے۔ قبیلوں کے سردار نے ایلچی سے کہا، پہلے اس علاقے سے کوچ کرو، تمہیں تمہارے قیدی مل جائیں گے۔ سجا نے یہ شرط قبول کر لی اور اپنے سرداروں کو آزاد کرا کے اس علاقے سے نکل گئی۔ اس کے سرداروں نے اس سے پوچھا کہ اب کدھر کا ارادہ ہے؟ یمامہ، سجا نے کہا۔ وہاں مسلمہ بن حبیب کوئی شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، اسے تلوار کی نوک پر رکھنا ضروری ہے۔ لیکن یمامہ کے لوگ جنگ و جدل میں بہت سخت ہیں، ایک سردار نے اسے کہا، اور مسلمہ بڑا طاقتور ہے۔ سجا نے کچھ ایسے شعر پڑھے جن میں اس نے اپنے لشکر سے کہا تھا کہ ہماری منزل یمامہ ہے۔ مسلمہ کذاب نے اپنے جاسوسوں کو دور دور تک پھیلایا ہوا تھا، اسے یہ اطلاع دی گئی کہ ایک لشکر یمامہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مسلمہ نے یہ معلوم کرا لیا کہ یہ سجا کا لشکر ہے۔ اس نے الرجال کو بلایا، کیا تم نے سنا ہے کہ سجا کا لشکر آ رہا ہے؟ مسلمہ نے کہا، لیکن میں ان سے لڑنا نہیں چاہتا۔ تم جانتے ہو کہ اس علاقے میں مسلمانوں کی فوج موجود ہے جس کا سالار اکرمہ ہے، کیا ہمارے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سجا اور اکرمہ کی لڑائی ہو جائے اور جب دونوں لشکر آپس میں الجھے ہوئے ہوں اس وقت ہم اس پر حملہ کر دیں؟ اگر ان کی ٹکر نہ ہوئی تو تم کیا کرو گے؟ الرجال نے کہا، پھر میں سجا کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لوں گا۔ مسلمہ نے کہا، صورت وہی پیدا ہو گئی۔ سجا اور اکرمہ رضی اللہ عنہ کی فوجیں ایک دوسرے سے بے خبر رہیں اور سجا یمامہ کے بالکل قریب آ گئی۔
مسلمہ نے اپنا ایک ایلچی سجا کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ سجا اسے ملنے اس کے پاس آئے تاکہ دوستی کا معاہدہ کیا جائے۔ سجا نے جواب بھیجا کہ وہ آ رہی ہے، لیکن مسلمہ کو قبل از وقت اطلاع مل گئی کہ سجا اپنے لشکر کو ساتھ لا رہی ہے۔ اس نے سجا کو پیغام بھیجا کہ لشکر کو ساتھ لانے سے میں یہ سمجھوں گا کہ تم دوستی کی نیت سے نہیں آ رہی، زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہو کہ اپنے چند ایک محافظوں کو ساتھ لے آؤ۔ مسلمہ کے ایک درباری نے کہا، اے رسول، سنا ہے کہ سجا کا لشکر اتنا بڑا ہے کہ یمامہ کی وہ اینٹ سے اینٹ بجا دے گی، اور یہ بھی سنا ہے کہ وہ قتل و غارت کر کے اور لوٹ مار کر کے آگے چلی جاتی ہے، اس سے وہی محفوظ رہتا ہے جو اس کی نبوت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ مسلمہ نے پوچھا، کیا تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ کیا تم مجھے یہ مشورہ دینا چاہتے ہو کہ میں اپنی نبوت سے دستبردار ہو کر اس کی نبوت کو تسلیم کر لوں؟ اسے جواب ملا، نہیں، ہمارا مطلب احتیاط سے ہے، وہ کوئی اپنا ہاتھ نہ دکھا جائے۔ مسلمہ نے قہقہ لگایا اور کہا، تم شاید میری صورت دیکھ کر مشورہ دے رہے ہو، کیا تم مجھے کوئی ایسی عورت دکھا سکتے ہو جو میرے پاس آئی ہو اور میری گرویدہ نہ ہو گئی ہو؟ سجا کو آنے دو، وہ آئے گی، جائے گی نہیں، اور وہ زندہ بھی رہے گی۔ وہ آ گئی اور وہ لشکر کے بغیر آئی۔ یمامہ کے لوگوں نے اسے دیکھا اور آوازیں سنائی۔ اتنی خوبصورت اور طرح عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اگر نبوت حسن پر ملتی ہے تو اس عورت کو نبوت مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ 40 محافظ تھے جو اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پر سوار تھے۔ ایک سے ایک خوبصورت جوان تھا، کمر سے تلواریں لٹک رہی تھیں اور ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ سجا جب قلعے کے دروازے پر پہنچی تو دروازہ بند تھا۔ اسے دیکھ کر بھی کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ کیا ایسا آدمی خدا کا رسول ہو سکتا ہے جو مہمان کو بلا کر دروازہ بند رکھتا ہے؟ سجا نے بلند آواز سے کہا، کیا وہ نہیں جانتا کہ وہ اس عورت کی توہین کر رہا ہے جسے خدا نے نبوت عطا کی ہے؟ قلعے کے اوپر سے آواز آئی، معزز مہمان، تم پر سلامتی ہو، ہمارے رسول نے کہا ہے کہ محافظ باہر رہیں اور مہمان اندر آ جائے، دروازہ کھول دو۔ سجا نے دلیری سے کہا اور اپنے محافظوں سے کہا، تم سب قلعے سے دور چلے جاؤ، لیکن ہم ایک اجنبی پر کیسے اعتبار کر سکتے ہیں؟ محافظ دستے کے سردار نے کہا، اگر سورج غروب ہونے تک میں واپس نہ آئی تو اس قلعے کو ملبے کا ڈھیر بنا دینا۔ سجا نے کہا، اور اس شہر کے ایک بچے کو بھی زندہ نہ چھوڑنا۔ میری لاش کو مسلمہ اور اس کے خاندان کے خون سے نہلا کر یہیں دفن کر دینا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں قلعے سے کچھ لے کر نکلوں گی۔ محافظ چلے گئے اور دروازہ کھل گیا، مگر اس کے استقبال کے لیے مسلمہ موجود نہیں تھا۔ اس کے حکم پر دروازے پر کھڑے 2 گھڑ سوار اسے قلعے کے صحن میں لے گئے، جہاں ایک چوکور خیمہ نصب تھا۔ اس کے ارد گرد درخت اور پودے تھے اور نیچے گھاس تھی۔ سجا کو خیمے میں داخل کر دیا گیا۔ اندر کی سجاوٹ نے اسے مسحور کر دیا، مگر مسلمہ وہاں نہیں تھا۔ وہ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد مسلمہ خیمہ میں داخل ہوا۔ سجا نے اسے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس مسکراہٹ میں تمسخر تھا۔ سجا نے اتنا بدصورت آدمی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اتنے چھوٹے قد کا آدمی شاذ و نادر ہی کبھی نظر آتا تھا۔ کیا تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ سجا نے اس سے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ دعویٰ کرنا کچھ اور بات ہے۔ مسلمہ نے سجا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ سچ ہے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ رسول نہیں مانتا، لیکن اس نے اپنی رسالت منوا لی ہے۔ لوگ اس لیے مان گئے ہیں کہ قبیلہ قریش کی تعداد اور طاقت زیادہ ہے۔ انہوں نے اب دوسروں کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ طبری نے چند ایک حوالوں سے لکھا ہے کہ مسلمہ نے سجا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ بہت عرصے بعد سجا نے کسی موقع پر کہا تھا کہ اس نے اتنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں میری آنکھوں میں ڈالی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ٹھنگنا سا یہ بدصورت آدمی پراسرار سا ایک اثر بن کر آنکھوں کے راستے میرے وجود میں اتر رہا ہے۔ مجھے اطمینان سا ہونے لگا کہ یہ شخص مجھے قتل نہیں کرے گا۔ کچھ اور وقت گزرا تو اس احساس نے جیسے مجھے بے بس کر دیا کہ میں اس کے وجود میں سما جاؤں اور میرا وجود ختم ہو جائے۔ سجا نے کہا، اگر تم نبی ہو تو کوئی الہامی بات کرو۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم کس طرح پیدا ہوئی؟ مسلمہ نے ایسے انداز سے کہا جیسے شعر پڑھ رہا ہو۔ تم نے شاید یہ بھی نہیں سوچا کہ جس طرح تم پیدا ہوئی تھی اس طرح تم بھی انسانوں کو پیدا کرو گی، مگر تنہا نہیں۔ مجھے خدا نے بتایا ہے۔ اس نے قرآن کی آیات کی طرز کے الفاظ بولے۔ وہ ایک زندہ وجود سے زندہ وجود پیدا کرتا ہے، پیٹ سے، انتڑیوں سے۔ خدا نے مجھے بتایا ہے کہ عورت مانند ظرف کے ہے جس میں کچھ ڈال کر نکالا جاتا ہے، ورنہ ظرف بیکار ہے۔ سجا مسحور ہوتی چلی گئی۔ مسلمہ شاعروں کے لب و لہجے میں باتیں کرتا رہا۔ سجا نے محسوس ہی نہ کیا کہ مسلمہ اس کے جذبات کو مشتعل کر رہا ہے، اور وہ یہ بھی محسوس نہ کر سکی کہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم آج رات یہیں رہنا چاہو گی، مسلمہ نے کہا۔ اگر چہرے دیکھنے ہیں تو تم دن ہو اور میں رات ہوں، مگر تم نے اس پر بھی غور نہیں کیا ہوگا کہ دن پر رات کیوں غالب آ جاتی ہے، اور دن اپنا سورج رات کی تاریک گود میں کیوں ڈال دیتا ہے۔ یہ ہر روز ہوتا ہے، اس کا وقت مقرر ہے۔ رات سورج کی چمک دمک کو کھا نہیں جاتی، بڑے پیار سے اسے جگا کر دوسرے افق پر رکھ دیتی ہے۔ سجا نے کہا، ہاں مسلمہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں مان لوں کہ تم سچے نبی ہو۔ اتنا بدصورت آدمی اتنی خوبصورت باتیں نہیں کر سکتا۔ کوئی غیبی طاقت ہے جو تم سے اتنی اچھی باتیں کرا رہی ہے۔
वो चौंक पड़ी और बोली, सूरज गुरूब हो गया है। अगर मैंने किले की दीवार पर खड़े होकर अपने मुहाफिजों को ये न बताया कि मैं जिंदा हूँ तो तुम्हारी बस्तियों की गलियों में खून बहने लगेगा। मुसलमा ने उसे अपने 2 मुहाफिजों के साथ किले की दीवार पर भेज दिया और खैमे में रखा हुआ आतिशदान जलाने का हुक्म दिया। फानूस भी रोशन हो गए। मुसलमा ने आतिशदान में छोटी सी कोई चीज रख दी। कमरे में खुशबू फैलने लगी। सुजा वापस खैमे में आई तो उस पर खुमार सतारी होने लगा। वो आम सी औरतों की तरह रोमान अंगेज बातें करने लगी। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम मियाँ बीवी बन जाएं? मुसलमा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। सुजा ने मखमूर सी आवाज में जवाब दिया। सुबह तुलू हुई तो सुजा इस अंदाज से बाहर निकली जैसे दुल्हन अपनी पसंद के दुल्हा के साथ अज़दवाजी जिंदगी की पहली रात गुजार कर निकली हो। किले में शादियाने बजने लगे। सुजा के लश्कर तक ये खबर पहुंची कि सुजा ने मुसलमा के साथ शादी कर ली है। ये शादी इस्लाम के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गई। इर्तिदाद के 2 लश्कर मुत्तहिद हो गए, लेकिन ये इत्तेहाद जल्दी बिखर गया क्योंकि मुसलमा ने सुजा को धोखा दिया और वो दिल बर्दाश्ता होकर इराक अपने कबीले चली गई। मुसलमा ने अपने लिए एक बहुत बड़े खतरे को खत्म कर दिया था। सुजा को इतना सदमा हुआ कि वो नबुव्वत के दावे से दस्तबरदार हो गई। बाद में वो मुसलमान हो गई और कूफा चली गई थी। उसने बड़ी लंबी उम्र पाई और मुत्तकी और पारसा मुसलमान की हैसियत से मशहूर रही।